السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید، اور یہ ٹرانسلیشن کی قرآن پاک کا سلسلہ ہے جو ہم زمر پہ پہنچ چکے ہیں، اور آیت نمبر 22 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن، کیا پس جس شرح اللہ نے کھول دیا صدرہ اس کا سینہ للاسلامی دین کے لیے، فہوا تو وہ اعلیٰ پر نور من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فویل سو خرابی ہے، لقاسیتی اس ان کے لیے سخت، قلوبہم ان کے دل میں، من ذکر اللہ کی یاد سے، اولئک یہی لوگ، فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا۔ لہذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ شرح صدر کا مفہوم۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا دل میں اس طرح یقین پیدا صدر کا مفہوم۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا دل میں اس طرح یقین پیدا ہو جائے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور انسان اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح آمادہ ہو جائے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ رہے، اور انسان اس راہ میں پیش آنے والے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح آمادہ ہو جائے کہ اس سے پیچھے ہٹنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہ ہو۔ گو ایسا شرح صدر اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے، تاہم یہ توفیق بھی اللہ اسی شخص کو دیتا ہے جو خود بھی حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، اور یہاں سے پروردگار سے ایک روشنی کا مقصد، پروردگار کی طرف سے روشنی۔ اب اس روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر میدان میں اور اس کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کو عملی جامہ پہنا کر اپنے آپ کو امت کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ یعنی ایک طرف تو ایسا شخص ہے جس کا اللہ نے سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اللہ کے عطا کردہ روشنی پہ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پہ گامزن ہو۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے دل میں حق بات سنتے ہی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ضد، عناد اور ہر ڈرمی نے اس کے دل کو پتھر کی طرح سخت بنا دیا ہو، جس کے دل میں خیر کا ایک قطرہ بھی نہ گھس سکتا ہو، نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے، نہ کبھی اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہو، تو یا تو اپنے ہی نفس کی پیروی کرے یا اپنے آباء کی رسوم اور تقلید کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے۔ پھر دونوں انجام کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نازل کیا احسن الحدیث بہترین کلام، کتاباً ایک کتاب، متشابہاً ملتی جلتی، آیات والی، مثانیہ دہرائی گئی، تقشعر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ اس سے، جلود جلدیں، الذین جو لوگ، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنا رب، ثم پھر، تلین نرم ہو جاتی ہے، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی طرف ذکر اللہ کی یاد، ذالک یہ، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، یہدی بہ ہدایت دیتا ہے اس سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جو، یضلل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت والا۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، یا پھر ان کی جلدیں، ان کے دل نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ قرآن بہترین کلام کیسے ہے؟ قرآن بہترین کلام اس لحاظ سے ہے کہ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، ان کا انداز بیان دل نشین۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ افمن کیا پس جو، یتقی بچاتا ہے، بوجہی اپنا چہرہ، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وقیل اور کہا جائے گا، للظالمین ظالموں کو، ذوقوا تم چکھو ما جو کنتم تکسبون تم کماتے تھے۔ پھر جو شخص قیامت کے دن کے سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، اور ظالموں سے کہا جائے کہ اپنی ان کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے۔
انسان کی عادت ہے جب ان کے بدن پر کوئی ضرب پڑنے والی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی روک تھام کرتا ہے، یعنی پڑنے والے وار کی ہاتھوں سے مدافعت کرتا ہے۔ اگر حملہ شدید ہو تو ہاتھوں سے اسے روکا نہ جائے تو باقی بدن کے ہر حصے پر ضرب پڑنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن جیسے بھی بن پڑے چہرے کو اس ضرب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھ تو بندھے ہوں گے، بے بسی کا بھی یہ عالم ہوگا کہ اس عذاب کو مجبوراً اپنے چہروں پر برداشت کرنا پڑے گا، ساتھ انہیں یہ بھی کہا جائے گا یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں پھر سوال ہوگا اور جملہ یوں مکمل ہوتا ہے کہ کیا ایسے شخص اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جس سے آخرت میں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، بلکہ اسے اس دن ہر طرح سے راحت اور اطمینان میسر ہو۔ کذبا جھٹلایا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے فاتاہم تو ان پر آ گیا العذاب و عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون انہیں خیال نہ تھا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جن کا انہیں سان گمان تک نہ تھا۔ فَأَذَاقَهُمْ پس چکھایا انہیں اللہ نے الخزي رسوائی فی میں الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب اور البتہ عذاب الآخرت آخرت اکبر بہت ہی بڑا ہے، لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور ہاں تحقیق ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی میں ھذا القرآن اس قرآن میں من کل ہر قسم کی مثلا مثال لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربین قرآن عربی غیر ذی عوج کسی کجی کے بغیر لعلہم تاکہ وہ تتقون پرہیزگاری اختیار کریں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یعنی کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیٹ عربی زبان میں پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا تھا؟ تاکہ اللہ پاک نے کسی زبان اگر قرآن پاک کسی دوسری زبان میں ہوتا تو اسے سمجھنے کے لیے ترجمانوں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، لیکن یہ ان کی اپنی مادری زبان ہے جس سے سب لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر سے جو باتیں مذکور ہیں وہ صاف اور اس میں جو باتیں مذکور ہیں وہ صاف اور سیدھی ہیں جنہیں ہر عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ اس کے انداز بیان اور دلائل میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ علامات جو ایک کام سے بیان کی گئی ان پر عمل کرنا کوئی محال نہیں اور لوگ بس سہولت اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ عربیوں میں اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک عربی میں نازل فرمایا تھا تاکہ ان کو کوئی ٹرانسلیٹر کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا ایک مثال راجلون ایک آدمی فیہ اس میں شرکاء کئی شریک ہے متشاکسون آپس میں ضدی، و راجلن اور ایک آدمی سلام سالم لی راجلن ایک آدمی حل کیا یستویان دونوں کی برابر ہے، مثلا مثال الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص چند بدسرشت اور اپنے حق کے لیے باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اب مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے ایک نہیں متعدد آقا ہیں اور ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ وہ غلام کو اپنے ہی کام میں لگائے رکھے اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اسے محنت لے، دوسروں کی خدمت خواہ وہ کر سکے یا نہ کر سکے۔ پھر وہ تنخواہ اور برسشت بھی ہیں، یعنی کہ ضدی قسم کے بھی ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اس غلام سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، بدسلوکی سے بھی پیش آتا ہے۔ تو بتاؤ اس غلام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس مشکل اور مصیبت میں پڑا ہوگا، اور دوسرے غلاموں کا مالک صرف ایک ہی ہے۔ تو بتاؤ ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ مثال دراصل اللہ تعالیٰ ایک مشرک کو ایک موحد کی مثال دے رہے ہیں۔ مشرک کئی معبودوں کا غلام ہوتا ہے، اسے یہ بھی فکر رہتی ہے کہ ایک کی حاضری اور نظر نیاز کر دے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو دوسرا کہیں بگڑ نہ بیٹھے، اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی کھینچا جانے میں وہ پریشان اور دل پریشان اس کا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک موحد جو صرف ایک اللہ کی رضامندی مطلوب ہو، پھر چونکہ موحد اللہ کا ہی بن کر رہتا ہے، اللہ بھی ہر آڑے وقت میں اس کی دستگیری فرماتا ہے، مصائب سے نجات دیتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور اسے سمجھنے کے لیے اتنے لمبے چوڑے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، تو بڑی سمپل سی اگزامپل ہے۔ انکا بے شک تم میت والے
انا کا بے شک تم میتون مرنے والے، و انہم اور بے شک میتون مرنے والے ہیں۔ اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ کفار مکہ بسا اوقات یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ نبی مر جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اسی کی بڑی آرزو کا نہایت سنجیدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے کہ اس نبی کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو کیا یہ موت سے بچ سکتے ہیں؟ پھر یہ کیا معلوم پہلے موت کس کو آئے؟ موت آنے کی حد تک تو سب یکساں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کس کا انجام بخیر ہوگا، کون اپنی سرکشی کی بات میں برداشت میں ماخوذ ہوگا۔ پھر انکم بے شک تم الیوم القیامت قیامت کے دن اندہ پاس ربکم اپنا رب تختصمون تم جھگڑو گے۔ پھر قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے ہاں اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ کے ہاں کس کس قسم کے لوگ آپس میں جھگڑے کریں گے؟ یہ جھگڑے بھی کئی قسم کے ہوں گے۔ مظلوم ظالم کو دامن سے پکڑے اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اپنے ظلم کے بارے میں اللہ کے حضور دلائل پیش کرے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کافر اور مشرک اپنے جرم کا انکار کریں گے، پھر ان کے خلاف رسولوں کی اور ایمانداروں کی شہادتیں ہوں گی، پھر ان کے اپنے عذاب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تیسری قسم کے اہل حق اور اہل باطل یا معاہدوں اور مشرکوں میں جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ چوتھی قسم مشرکین اور ان کے معبودوں یا بڑے لوگوں اور ان کے تابعداروں میں جھگڑا ہوگا، دونوں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ غرض کئی قسم کے جھگڑے ہوں گے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ یا اللہ اس دن بھی ہمارے ساتھ عافیت والے رحمت والے معاملے فرما دینا، آمین ثم آمین۔ فمن پس کون اظلم بڑا ظالم من اس سے کذبا جو جھوٹ باندھا اللہ پر اللہ وکذبا اور اس نے جھٹلایا بالصدق سچائی کو اذ جب جاءہ اس کے پاس آئے الیسا کیا نہیں فی جہنم میں مثوً ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر شک سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ سب سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ قیامت یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ ظالم و سزا کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے ایسے عقیدے گھڑے کہ اللہ نے اپنے بہت سے اختیارات تصرفات اپنے پیاروں کو سونپ دیے اور ان کے پاس جو ایسے اختیارات تھے وہ اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے تھے، ان کے ذاتی نہیں۔ پھر جب انہیں حقیقت حال سے خبردار کیا جائے تو سمجھانے والے کو جھوٹا سمجھے اور ان کی مخالفت پہ آئے۔ والذی ہو جو شخص جاء آیا بالصدق سچائی کے ساتھ وصدق اور اس نے تصدیق کی بھی اس کو اولئک یہی لوگ ہم وہ المتقون متقی ہیں، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ان کے لیے ما یشاءون جب وہ چاہیں گے عند پاس ربہم ان کا رب ذالک یہ جزاء المحسنین نیکوکاروں، جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ ہر انسان موت کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے انعامات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور دخول جنت سے پہلے کئی مراحل ہیں جہاں ایسے متقین پر اللہ کی عنایت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے گا۔ مثلاً وہ چاہیں گے کہ عذاب کفر سے بھی محفوظ رہیں اور روز قیامت کی ہولناک اور حساب کتاب میں بھی سختی سے بھی ان کی ایسی خواہشات پوری کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکفرا تاکہ وہ دور کر دے اللہ عنہم ان سے اسوأ برائی الذی وہ جو عاملون کے لیے اعمال یجزیہم اور انہیں جزا دے اجرہم اس کا اجر بھی احسن بہترین اعمال الذی وہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں اور جو اچھے کام وہ کرتے تھے، لہٰذا انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی ایسے متقین نے اگر اپنے دور جہالت میں کوئی گناہ کے کام کیے بھی تھے تو اللہ ان کو محو کر دے گا، پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے ان میں سے جو کام سب سے بہتر ہوگا اس کی جزا کے مطابق دونوں عملوں کو بھی جزا دی جائے گی، خواہ وہ اس پایا کے نہ ہوں۔ الیس اللہ کیا نہیں اللہ بکافٍ کافی عبدہ اپنے بندے کو ویخوفونک اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو بالذین ان سے جو من دون اس کے سوا ومن اور جس سے یضلل گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو وہ نہیں اس کے لیے من کوئی ہاد ہدایت والا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہے، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
ٹھیک ہے، آیت نمبر 36 ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.